السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہم ڈیولپمنٹس ہوئی اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا پاکستان تحریک انصاف کو ڈر تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور 5-0 سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس فیصلے کا پاکستانی سیاست پر کیا اثر پڑے گا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جناب، آج تقریباً 2:30 سے 2:45 کے درمیان یہ فیصلہ آیا اور اس کے اندر 5-0 سے یہ فیصلہ دے دیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 63A کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 17 مئی 2022 میں عمر عطا بندیال کے دور میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ کوئی بھی رہنما جو ہے وہ فلور کراسنگ کرتا ہے تو ایک تو اس کی ممبرشپ ڈسکوالیفائی کر دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے تک یہ تھا کہ جی پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ اسپیکر کو خط لکھتا تھا اور اس کے اندر یہ کہتا تھا کہ اس بندے نے فلور کراسنگ کی، ایک تو اس کی ممبرشپ ڈسکوالیفائی کرے اور دوسرا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے تک پراپر کوئی قانون نہیں تھا۔ تو عمر عطا بندیال کے دور میں 2022 میں یہ قانون آیا اور فلور کراسنگ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ جو بند کر دی گئی۔ اچھا، اس وقت عمر عطا بندیال کے اوپر بڑی تنقید بھی کی گئی۔ 3-2 سے اس وقت یہ فیصلہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو جو یہ ہے کہ وہ کرائم کمٹ بھی نہیں کر رہا اور آپ اس کو سزا دے رہے، مطلب آپ اس کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ کر رہے اور اس کی ممبرشپ بھی ڈسکوالیفائی کر رہے، تو اس حوالے سے بڑی تنقید کی گئی تھی۔ اور اس وقت جب یہ فیصلہ آیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا فیوریبل تھا، کیونکہ اس وقت تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان تھے ان کے لیے یہ بڑا نقصان دہ تھا۔ جو بھی اب فلور کراس کرتا، ایک تو اس کی ممبرشپ بھی ڈسکوالیفائی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ جناب اس کی جو ہے وہ ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوتا۔ اچھا، 2 سال گزرے، اس کے بعد اپیل اس کی درج ہوئی اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز رضا کے دور میں جناب یہ کیس دوبارہ لگا اور کیس لگا، اس کا کہا جا رہا تھا کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ 25 اکتوبر کو جو ہے وہ چیف جسٹس کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ اپیل تو درج ہو گئی، اب بینچ کا مسئلہ بن گیا۔ بینچ کا مسئلہ اس لیے بنا، جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جی میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے کہا کہ جی ایک تو یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اور ایک بینچ بنا کے آپ لوگ انکمپلیٹ بینچ کے ساتھ پہلی سماعت کرتے ہیں جو کہ قانونی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے کیا، تو اس کے بعد جناب ان کو بینچ سے نکال کر جسٹس نعیم اختر افغان کو بینچ میں شامل کیا گیا، جس کے بعد دوبارہ انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ اللیگل بینچ ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی وکلاء نے باہر احتجاج بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ بینچ فکسنگ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کہا گیا۔ اچھا، اس میں بھی 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، لیکن نون لیگ والے اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک جج مان ہی نہیں رہا تو اس کو ہم کیا کریں، اس کی وجہ سے کیس کو ڈیلے کر کے رکھیں۔ اب وہ ایکیوزڈ بھی نہیں کر رہا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں گا بھی نہیں، اب اس کی وجہ سے کیس ڈیلے تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی جو لارجر بینچ میں ہے انہوں نے جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کر لیا۔ اب ادھر سے یہ نہیں بیٹھ رہے تھے اور دوسری جانب جو ججز کمیٹی ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں بیٹھ رہے تھے اور دونوں کے حوالے سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ مان نہیں رہے تو ان کو منانا ہی ایک بات، کنونس کرنا ہے۔ اگر وہ کنونس نہیں ہو رہے تو کیس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، کیس کی پروسیڈنگ تو ہونی ہے۔ اچھا جی، آج پھر سماعت شروع ہوئی اور بیرسٹر علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کی وکلاء ٹیم سے ہیں وہ پہلے دن سے اس بینچ کو مان نہیں رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ یہ بینچ جو ہے قانونی طریقے سے ٹھیک نہیں بنایا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں اور قانون میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ جو آتھر جج ہوتا ہے اس کا جو اگر اس کی اپیل سٹیج پہ دوبارہ وہ کیس ہے تو اس آتھر جج کا اس کیس میں بیٹھنا لازمی ہوتا ہے، انٹل اور انلیس اگر وہ بیمار ہوتا ہے یا وہ چھٹیوں پر ہوتا ہے تو کوئی ریپلیسمنٹ میں جج آتا ہے، لیکن اس کا بیٹھنا لازمی ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے قاضی فائز رضا صاحب نے خود کہا تھا کہ آتھر بینچ کا ماضی میں اگر ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہو تو جب کوئی اور جو چیف جسٹس ہوتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آتھر جج کا بیٹھنا لازمی ہوتا ہے، اور چونکہ جب 17 مئی 2022 کو یہ فیصلہ آیا تھا تو جسٹس منیب اختر اس کے آتھر جج تھے، تو پی ٹی آئی والے یہ بھی تنقید کر رہے تھے، اس وجہ سے بھی کہہ رہے تھے قانونی طور پر یہ جو بینچ ہے یہ مکمل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بینچ کمپلیٹ کر لیا گیا۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے شروع سے ہی آغاز کیا تھا روسٹرم پر آ کر اور اس کے بعد سوالات اور جوابات کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد کل بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا کہ جی مجھے میرے جو عمران خان ہیں ان سے ملاقات کروائی ہے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے پاس کل کا بھی ٹائم تھا، آپ نے کل کیوں نہیں ملاقات کی؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ جیل میں تھے۔ جب کل سماعت اگلے دن پر ملتوی ہوتی ہے اس کے بعد علی ظفر کی رات کو عمران خان سے ملاقات بھی کروا دی جاتی ہے۔ اب آج علی ظفر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں بائیکاٹ کرنے لگا ہوں اس کیس سے عمران خان کے وکیل کی حیثیت کے طور پہ، اور کورٹ نے انہیں معاون کی آفر دی اور انہوں نے کہا کہ جی میں کورٹ کا معاون کی جو وہ آفر تھی انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لی۔ اب ایک طرف انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا اور دوسری جانب جناب انہوں نے جو ہے معاون بھی وہ بن گئے کورٹ کے حوالے سے۔ اب پی ٹی آئی والے ان کے اوپر ایک تو تنقید یہ کریں، ایک تو ان کو غصہ یہ تھا کہ 5-0 سے فیصلہ آیا ہے، ایک غصہ یہ تھا، اور دوسری جانب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کورٹ کے باہر جو چیف جسٹس ہیں اس کے پتلے کو نظر آتش کر رہے ہیں اور آپ اندر بیٹھ کے ان کے معاون بن گئے۔ اب ایک غصہ یہ بھی تھا۔ اب یہ غصہ صرف آج نہیں رہے گا، یہ غصہ اگلے 2-3 دن
بڑھتا رہے گا اور بڑھتا جائے گا علی ظفر کے اوپر، کیونکہ فیصلہ جو ہے جس طرح سے پی ٹی آئی نے توقع لگائی ہوئی تھی اس طرح سے فیصلہ بالکل بھی نہیں آیا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کا پاکستانی سیاست پر کیا اثر ہوگا۔ اب اگر بات کی جائے جو ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ ہے وہ بالکل اوپن ہو گیا ہے، کیونکہ اب اگر فلور کراس ہوتا ہے تو ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا لیکن ممبرشپ ڈسکوالیفائی کی جائے گی، اور اگر ممبرشپ ڈسکوالیفائی ہوتی ہے تو وہ جو ارکان ہوگا وہ دوبارہ الیکشنز لڑ کے وہ دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر آ سکتا ہے۔ اب اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو وہاں پر جو حکومت ہے وہ مولانا صاحب کے اوپر جو ریلائی کر رہی تھی وہ اب اتنا ریلائی نہیں کرے گی، 13 سے بھی اب جو کم تعداد آ گئی ہے نمبرز میں، اور کسی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بندے تیار کر لیے گئے ہیں اب حکومت کی جانب سے، اور اب یہ قانونی طور پر یا غیر قانونی طور پر یہ تو نہیں پتا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت نے جو قومی اسمبلی میں نمبرز اپنے تقریباً پورے کر لیے ہوئے، اور اب ادھر انہیں اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ آرڈیننس پاس ہو گئی ہوئی ہے۔ اب آرڈیننس پاس ہوگی، اب سینٹ میں آ جاتے ہیں۔ سینٹ میں مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی۔ سینٹ میں مولانا صاحب کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اگر 2/3 میجورٹی سے یہ بل پاس کروانا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی سے ہی بل پاس ہوگا، تو ادھر مولانا صاحب کی پوری ضرورت پڑے گی، اور حکومت اب پوری کوشش کرے گی، کیونکہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس جو قاضی فائز ہیں ان کا جو دور ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس سے پہلے اس آئینی ترمیم کو اور یہ جو آئینی بل ہے اس کو لایا جائے گا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، بہت سی رائے پائی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی والے وہی کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ فکسنگ ہوئی ہے، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا اور اتنا جلدی فیصلہ آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کا فیصلہ آیا، ایک تو بینچ میں جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور بھی بہت سے الزامات ان پر عائد کیے گئے، اور کہہ رہے تھے کہ جی ان کو نظر آ رہا تھا کہ اپنی آئینی عدالت آگے بننی ہے اور اس میں بھی ان کو 3 سال کا ٹینیور مل جانا ہے، تو انہوں نے اس کا فیصلہ دے دیا۔ اب جو دوسری جانب وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ کوئی پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا، فلور کراسنگ ہوتی رہتی ہے، آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، آپ یو کے میں چلے جائیں، فلور کراسنگ ہوتی ہے۔ تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلور کراسنگ ہوتی ہے، یوں ارکان کو 1 کروڑ 2 کروڑ دے کر یہاں پر ہارس ٹریڈنگ وہاں پر نہیں کی جاتی جو یہاں پر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی کرتے، لیکن کسی حد تک ہوتی بھی ہے، اور یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ کروڑ 2 کروڑ کی جو وہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ باہر نہیں ہوتی جب فلور کراسنگ کی جاتی ہے۔ اب فلور کراسنگ کے حوالے سے اپوزیشن میں سے اب نمبر پورے ہوں گے۔ اب دو قسم کی رائے ہے، ایک تو وہ جو ارکان ہے یا وہ جو رہنما ہے وہ فلور کراس کر سکتا ہے، اس کے پاس آفر ہے اس وقت، اور اگر وہ فلور کراس نہیں کرتا تو اس کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ پارٹی سے ریزائن کر دے۔ مطلب اگر وہ اختلاف رکھتا ہے اپوزیشن سے بھی اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ نہیں دیا ابھی تک، وہ آزاد ہے، الیکشن کمیشن کہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ پارٹی سے ریزائن کر دے۔ وہ کہتے ہیں جی میں اختلاف کرتا ہوں، تو اس کا حل یہی ہے کیونکہ وہ پارٹی کے اندر بھی نہیں رہ سکتا، آزاد ہے، اور اس کے بعد اگر وہ فلور کراس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ پارٹی سے ریزائن کر دے، وہ کہے جی کہ وہاں پر کوئی اور الیکشنز کھلوا لیں اور کسی اور کو لیں، میں ریزائن کرتا ہوں۔ اگر کسی کا ضمیر نہیں مانتا فلور کراسنگ کے اوپر تو اس کے پاس یہ والا آپشن بھی ہے، وہ تو اس آپشن کو یوٹیلائز کر لے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو اندھیرا اب اگلے 3 سال کے لیے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے یہ جو 63A والا فیصلہ ہے، اگر یہ ان کے حق میں آ جاتا تو کسی حد تک پی ٹی آئی یہاں پر جیت جاتی اور آئینی ترمیم بل کو مزید ڈیلے کر لیا جاتا، لیکن حکومت کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے فیصلہ ہو۔ اب پی ٹی آئی والوں کو ایک ڈر یہ ہے کہ اگر یہ 63A والا معاملہ ہو گیا ہے تو جو چوزے انہوں نے اپنے جو پنجرے میں باندھ کے رکھے ہوئے وہ بھی باہر نکلیں گے، وہ باہر نکلیں گے تو آئینی ترمیم پاس ہوگی، آئینی ترمیم پاس ہوگی تو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن بڑھے گی، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن بڑھے گی تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن بڑھے گی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن بڑھے گی تو جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی لانگ ٹرم کے لیے لایا گیا ہے، تو پی ٹی آئی کے جو یہ تینوں جو دروازے ہیں وہ تو پورے طور پہ بند ہو گئے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر وہ ریلائے کر رہے تھے، ان کو یہ تھا کہ 8 فروری کا جو الیکشنز ہے اس کا بانڈا کھلے گا اور اس کے بعد فارم 45 فارم 47 والا جو معاملہ ہے اس کی بھی حقیقت سامنے آئے گی، لیکن اس کے برعکس ہوا ہے، فیصلہ آ گیا اور 5-0 سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ 2022 میں تو 3-2 سے یہ فیصلہ آیا تھا، لیکن اس بار 5-0 سے فیصلہ آئے گا، اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں اور کورٹ بیٹ جو کرتے ہیں انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھیں گے یہ 5-0 سے فیصلہ آئے گا، اور وہی ہوا کہ 5-0 سے فیصلہ آیا۔ خیر اس کے اندر تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی آگے کچھ اور بھی بڑی دلچسپ خبریں۔ فیصل واڈا صاحب نے آج 2 بجے تقریباً پریس کانفرنس کی ہے، اس حوالے سے پہلے میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بیسیکلی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی ہے، پہلے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے، یہ پلان ہے، پی ٹی آئی کی لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کے پی اور پنجاب کی پولیس آمنے سامنے کھڑی شیلنگ کر رہی ہے، آپ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو سیاست کرنی ہے، سیاست کریں، گنڈا پور ایک پیادہ ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی چل رہی ہے۔ فیصل واڈا نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی پہلے اپنے بیٹوں کو واپس بلا لیں، وہ پہلے خود کو ذہنی غلامی سے تو آزاد کر دیں، یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کو خط آپ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سب احتجاج کر رہے ہیں، 2 سال پہلے بھی ہم اس دورائے پر کھڑے تھے، پریشانی صرف یہ ہے کہ میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو۔
انہوں نے آگے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک بات پتہ ہے کہ ملک پٹڑی پر چڑھ گیا ہے، معیشت بہتر ہو گئی ہے، بانی پی ٹی آئی کو یہی پریشانی ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہے، حکومت کی نالائکی کہ وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی۔ اب دوسری جانب آج کل آپ کو پتہ ہے جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی پاکستان میں آئے ہوئے، اور انہی دنوں جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ احتجاج بھی ہے، اور خان صاحب کی جانب سے ایک کال دی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی احتجاج تو ہر صورت میں ہونا ہے چاہے پاکستان میں کوئی بھی آیا ہو۔ اب اس کے حوالے سے اگر 2014 میں دیکھا جائے تو اس وقت بھی بانی پی ٹی آئی کے اوپر یہ تنقید کی جاتی تھی کہ چینی صدر اس وقت آئے ہوئے تھے اور بانی پی ٹی آئی نے اس وقت دھرنا دیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت عمران خان لیڈ کر رہے تھے اور آج عمران خان جیل میں، اور اس کے بعد ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور کسی حد تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس جلسے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور بڑے دل برداشتہ لگ رہے ہیں، اور وہ یہ جو احتجاج ہونا ہے یہ نصرت جمشید صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور بڑے دل برداشتہ لگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کی بیٹھک بھی بلائی ہے اور وہاں پر انہوں نے بریفنگ بھی کی ہے کہ احتجاج تو ہر صورت ہونا ہے، جو 15-16 کو خان صاحب کی جانب سے کال دی گئی ہے اس میں بھی ہم نے بھرپور انداز میں نکلنا ہے اور لوگ اکٹھے کرنے، کسی صورت بھی اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ خان صاحب کی کال ہے اور خان صاحب کی کال کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پہلے بھی علی امین گنڈا پور پہ یہ تنقید کی اور بیرسٹر گوہر پر بڑا غصہ ظاہر کیا ہے، اعظم سواتی کو بڑا غصہ کیا ہے، اور اس کے بعد اگر اب آگے آ جائیں، پنجاب حکومت نے جو ہے وہ جناب اگلے 3-4 دن کے لیے چونکہ آگے احتجاج ہے تو انہوں نے جناب دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اور اس دفعہ 144 کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس بار پھر دوبارہ جو دھرنے اور جو احتجاج ہوگا، احتجاج کی بات کریں تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور آگے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے، ان کا نام جناب ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے اور آج ان کی پیشی تھی اور اس حوالے سے ان کا نام نکال دیا گیا اور وہ بیرون ملک فلائی کر سکتے ہیں اور وہ فلائی کریں گے بھی، کسی حد تک کہا جا رہا ہے۔ وہ بڑے چپ نظر آ رہے تھے جب سے جیل سے نکلے تھے، کسی احتجاج میں کسی جلسے میں وہ شرکت نہیں کر رہے تھے، کوئی انہوں نے پریس کانفرنس ٹائپ نہیں کی، بس وہ عدالت پیش ہوتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے، تو بڑی چپ صادر کی ہوئی تھی، انہوں نے کوئی بات شات نہیں کر رہے تھے۔ خیر اب ان کا نام ای سی ایل سے نکل گیا، اب وہ فلائی کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ڈاکٹر عارف الوی جو سابق صدر ہیں، وہ آج کل لاہور میں ہیں اور انسداد دہشت گردی میں وہ آج ڈاکٹر یاسمین راشدہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے 5 اکتوبر کو جو احتجاج کیا جانا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے مینار پاکستان پر، اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹس، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔